اور اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ بیان کی ہے اس کی روح سے مسلمان اپنی باری لے کر فارغ ہو چکے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے پس منظر میں رہنے والے لوگ جس وقت اس نئی دنیا امریکہ، برطانیہ، یورپ میں آتے ہیں، یہاں کی چکا چوند ترقی دیکھتے ہیں، انسانیت کا ایک سفر ہے، ہمیشہ یہ خلش، یہ قلق دل میں ہوتی ہے کہ جی مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہم یہاں پر تو آ گئے ہیں، یہاں کے معاشروں کا بھی حصہ ہیں، یہاں کی شہریت بھی ہم نے اپنا لی ہے، لیکن ہمارے دل اور ہمارے دماغ ہماری قوم ہی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم ہر وقت کہیں نہ کہیں دل کے نہا خانے میں خواہش رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اسی نوعیت کا عروج ملے جس طریقے کا ان قوموں کو ملا ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ گزشتہ 400-500 سال ہمارے انحطاط کے، ہمارے زوال کے سال ہیں، یہاں پر رہنے والے لوگ اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ سے دنیا کے اسٹیج پہ کوئی نمایاں کام کریں۔ کیسے ہوئی شکست اور کیا کچھ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ طالب علم سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ ہر جگہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت لوگوں کو سنا جائے۔ ہمیں تو اب سناتے ہوئے ایک عمر ہو گئی، اس کا کیا حاصل ہوا ہے جو اب کچھ اور سنا لیں گے؟ تو اس کی جی تو یہی چاہتا ہے کہ آپ لوگ کہیں اور ہم سنا کریں۔ تاہم اب سوالات حسب معمول شروع ہو گئے ہیں، اور پہلا سوال ہی انتہائی نازک کر دیا گیا ہے۔ یہاں اس سے پہلے لغت کھلے ہوئے تھے، ان میں ناموں کی تحقیق ہو رہی تھی، اب ہم امت مسلمہ کا نام کھولیں گے، دیکھیے کیا کنڈلی نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ہمیشہ الگ رکھا ہے، اور ہمیں بھی الگ رکھنا چاہیے۔ اس دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو ملا دیتے ہیں، ایک ہے اسلام اور دوسرے ہیں مسلمان۔ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اسلام کی تاریخ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتمہ ہو گیا۔ مذہب اس کو ہمیشہ سے اسلام ہی کہا گیا ہے، نبیوں کا لایا ہوا دین ہے۔ اس کی تاریخ بھی نبیوں ہی کی تاریخ ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان نبیوں کی دعوت کا کوئی عنصر اگر ان کے حواریوں سے یا ان کے صحابہ سے متعلق ہو تو وہ ان کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا مسیح کے چند حواریوں نے ان کے ساتھ جو کچھ ان کی قوم نے کیا، اس کے بعد ان کی دعوت پوری سلطنت روما تک پہنچا دی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے اپنی خدمت انجام دی، اور اس کے ساتھ ہی اسلام کی تاریخ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ یہ جو اعلان ہے سورہ مائدہ میں، اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا ہے لوگوں، میں نے دین کی جو ہدایت دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ میں نے انسانوں کو اپنی ہدایت کی صورت میں جو نعمت دینا تھی وہ بھی آج پوری ہو گئی، اور اب ہمیشہ کے لیے اسلام ہی کو میں نے اپنے دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا سادہ ترجمہ ہے۔ اس میں یہ اعلان کر دیا گیا، اور یہ باب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب نہ آسمان سے کوئی وحی آئے گی، نہ اللہ کی کوئی ہدایت لے کر آئے گا۔ جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور اس کے پیغمبر کی سنت کی صورت میں۔ یہ دونوں چیزیں نہ کبھی بوسیدہ ہوتی ہیں، نہ ان میں کوئی زوال آیا ہے،
نہ کوئی تغیر ہو سکا ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، بے کم و کاست پہنچا دی گئی ہیں اور قیامت تک اسی طرح رہیں گی۔ اسلام کی تاریخ کے بارے میں اس طرح کی تعبیرات کہ وہ کہیں مردہ ہو گیا تھا، اس کو زندہ ہونا ہے، یا جیسے ہمارے ہاں ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے اسلام کی نشت ثانیہ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا دین ایک ہی طریقے سے ہمیشہ رہا ہے، زندہ و پائندہ۔ اس کی دعوت بھی زندہ ہے، اس کا پیغام بھی زندہ ہے، اس کی کتاب بھی زندہ ہے، اس کی تعلیمات بھی زندہ ہے۔ دوسری چیز مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی دنیا میں جو تاریخ بنی ہے اس کے 3 بڑے ادوار ہیں، اور ان تینوں ادوار ہی کو مسلمانوں کی تاریخ سے تعبیر بھی کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف ایک زمانے میں پے در پے پیغمبر بھیجے ہیں۔ اس کو سورہ یونس میں اس طرح بیان کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول۔ ایک دور ایسا رہا ہے جس میں ہر قوم، ہر امت کی طرف ہم نے اپنا پیغمبر بھیج دیا، اور پیغمبر کی طرف سے جب حق واضح کر دیا گیا تو پھر اللہ کا فیصلہ صادر ہوگا۔ مسلمانوں کی تاریخ حقیقی معنی میں ان پیغمبروں میں سے کسی کے ساتھ بھی شروع نہیں ہو سکی۔ کسی جگہ کوئی 10 لوگ ایمان لائے، کسی جگہ 20 لوگ ایمان لائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کوئی 950 سال تک دعوت برپا رہی، ایمان لانے والے اتنے ہی تھے جتنے ایک کشتی میں سوار ہو سکتے تھے۔ عام طور پر یہی معاملہ رہا۔ تو قومی حیثیت سے تاریخ کی ابتدا نہیں ہو سکی۔ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں یا ان کے ماننے والوں میں 2، 4، 10، 20 لوگ اگر ہوئے تو انہوں نے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا سب سے پہلے بنی اسرائیل نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کے منصب پر فائز کیا اور وہ اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کرنے کے بعد باہر نکلے، پہلے نبیوں کی طرح ان کو اٹھا نہیں لیا گیا، بلکہ ایک دوسرا مشن ان کے سپرد کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک کو کنعان میں، جسے اب ہم فلسطین کہتے ہیں، آباد کریں، اور دوسرے کو جزیرہ نمائے عرب میں۔ اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کے گھر کی تعمیر نو کی جائے، اس کے حج کے مناسک سیکھے جائیں، وہ توحید کے مرکز کی حیثیت سے دنیا والوں کا مرکز بنے گا، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ تو یہ ذمہ داری ان کو دی گئی۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو اسحاق علیہ السلام کنعان میں آباد کیا، دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کو جزیرہ نمائے عرب میں آباد کیا۔ جزیرہ نمائے عرب پہ تو ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن سیدنا اسحاق کے بعد یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ابتدا پیغمبروں سے کی، اور پھر کم و بیش 500 سال کے عرصے میں وہ قوم تیار ہوئی جس کو پہلی مسلمان قوم کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید ان کو بنی اسرائیل کہتا ہے۔ یہ چونکہ سیدنا یعقوب کی اولاد تھے اور ان کا لقب اسرائیل تھا، تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پہلا دور وہ تھا۔ اس دور میں بھی شروع تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قیادت میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں وہ لوگ فلسطین نہیں پہنچ سکے، انہوں نے کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی، اور اس کے بعد ان کے 2 خلفاء یوشع اور کالب کی قیادت میں یہ لوگ پھر فلسطین آئے ہیں، اور فلسطین میں آ کر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، ان کو اقتدار حاصل ہوا۔ یہ اقتدار اپنے منتہائے کمال کو پہنچ گیا جب سیدنا داؤد کی اور سیدنا سلیمان کی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ پھر ایک لمبا عرصہ انحطاط اور زوال کا گزرا۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آخری پیغمبر بھیجے، ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو دعوت دی، حق کی طرف بلایا، بشارت دی کہ اگر ہماری بات سنو گے تو اللہ تعالیٰ پھر سرفرازی عطا کرے گا، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے معزول کر دیا، اور پھر ان کے بارے میں 2 باتوں کا اعلان کر دیا۔ ایک یہ کہ اب قیامت تک مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو تم پر غلبہ حاصل رہے گا، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک یہود مسیحیوں کے زیر دست ہو کر رہیں گے، ان پر سیاسی غلبہ انہی کو حاصل ہوگا۔ اور ان کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ وقتاً فوقتاً تمہارے جرائم کی سزا تمہیں ملتی رہے گی۔ سورہ اعراف میں اس کو بھی اپنے ایک قانون کی حیثیت سے واضح کر دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا دور اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ دوسرا دور وہ ہے جس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ اس دور میں ہراول کی حیثیت بنی اسماعیل کو حاصل تھی، جس طرح وہ بنی اسرائیل تھے اس طرح یہ بنی اسماعیل تھے۔ عرب میں بنی اسماعیل کے علاوہ بھی کچھ لوگ آباد تھے، اور خاص طور پر مدینے میں انصار بھی شامل ہوئے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی حیثیت بنی اسماعیل ہی کو حاصل ہوئی۔ وہی تھے جنہوں نے بعد میں اقتدار سنبھالا، وہی تھے جنہوں نے پھر ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کا ان سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ حرف بحرف پورا ہوا۔ وہ وعدہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض، میں نے وعدہ کر لیا ہے ان ایمان والوں سے اور اچھا عمل کرنے والوں سے کہ میں انہیں اس زمین کا اقتدار دوں گا۔ یہ اقتدار بنی اسماعیل کے پاس کم و بیش 500-550 برس رہا ہے۔ اس کے شواہد، اس کے آثار اب بھی دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس تاریخ سے ہم بھی واقف ہیں اور دنیا بھی اس تاریخ سے واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کو اٹھا لائے جس کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کا اٹھنا خود آثار قیامت میں سے ہے۔ یہ وسط ایشیا کی اقوام ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد سے نئی دنیا کی ابتدا ہوئی تھی طوفان کے بعد۔ اس میں حام کی نسلیں زیادہ تر افریقہ اس کے نواح میں رہیں، سامی نسلیں زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئیں اور وہاں سے پھر ہجرت بھی کرتی رہیں، اور یافت یعنی تیسرے بیٹے کی اولاد وسط ایشیا میں آباد ہوئی۔ ان کی اولاد میں 10-12 کے قریب لوگ ہیں جن کے ناموں پر ان شہروں کے نام ہیں، ماسکو اور توبالسک اور اس طرح۔ تو ان میں یاجوج ماجوج سیدنا نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یہی ہیں در حقیقت جنہوں نے پھر ہجرت کر کے یورپ کو آباد کیا، اور پھر وہاں سے نکل کر جس طرح کہ انجیل میں بیان ہوا ہے دنیا کے سارے پھاٹکوں پر قبضہ کر لیا۔ بالکل یہی الفاظ ہیں اس کے۔ یہ لوگ عربوں پر بھی حملہ آور ہو گئے، اور اس طرح حملہ آور ہوئے کہ اگر آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیا طوفان تھا جو وسط ایشیا سے اٹھا، اور چنگیز خان کی اولاد نے کس طرح اس سارے علاقے کو بالکل درہم برہم کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ بغداد پر حملہ آور ہو گئے۔ اور بغداد میں اس وقت مستعصم کی حکومت تھی، اس کو قالین میں لپیٹ کر ختم کر دیا گیا۔ بہت درد انگیز حادثہ تھا۔ اس پر سعدی نے مرثیہ لکھا ہے فارسی زبان میں کہ آسمارا حق بود گر خون ببارد بر زمین،
یعنی آسمان اگر آج زمین پر بارش کی بجائے خون برسائے تو تب بھی اس المیہ پر غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. برزوال ملک مستعصم امیر المومنین، یعنی ویسے تو وہ ہمارے امیر المومنین تھے، ان کی ایک شان تھی، ایک وقار تھا، ایک پورا کا پورا نظم تھا، اس کی سلطنت تھی، سب کچھ ختم ہو گیا. تو ان لوگوں نے غلبہ پا لیا. لیکن حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ 500-550 سال کے بعد اب خاتمہ ہو جاتا اور مسلمانوں کے دوسرے دور ہی پر خاتمہ ہو جاتا، علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یعنی یہ لوگ اٹھے، ایک طوفان کی طرح اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو فتح کر لیا اور خود اسلام سے مفتوح ہو گئے. اللہ کے دین کو قبول کر لینے کے نتیجے میں عثمانیہ سلطنت قائم ہوئی اور اس سے مسلمانوں کے تیسرے دور کی ابتدا ہو گئی. اس تیسرے دور میں بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کی رہیں. یعنی سلطنت عثمانیہ تو خیر تھی ہی، مغلوں کی سلطنت ایک بڑی سلطنت کی حیثیت سے بر صغیر میں قائم ہوئی. اسی دور میں ایران میں صفوی سلطنت قائم ہوئی، اس کا بھی اپنا ایک شان، اپنا ایک مقام تھا. علمی اختلافات یا دوسری چیزیں بالکل الگ ہیں. یہی زمانہ ہے جس میں مشرق بعید کے ملکوں میں بھی اسلام پہنچا، اور اب ہم جانتے ہیں کہ انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں. وہاں اس طرح سے فتوحات تو نہیں ہوئی، لیکن دعوت پہنچ گئی اور بڑی تعداد میں لوگوں نے دین کو قبول کر لیا. ایک سرے سے دوسرے سرے تک دعوت پہنچ گئی، پیغام پہنچ گئی. یہ بھی کم و بیش 500 سال کے قریب کا زمانہ رہا. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو کبھی بائبل کو پڑھنے کا موقع ملا ہے تو اس وقت جو بائبل شائع ہوتی ہے، بائبل کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ وہ پوری الہامی کتاب نہیں ہے، وہ اصل میں جوئش ہسٹری ہے. یعنی وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے. اس کے اندر تاریخ بیان کرتے ہوئے جب کسی الہامی کتاب کے نزول کا وقت آتا ہے تو وہ کتاب وہاں شامل کر دی گئی ہے. یعنی بائبل تو کم و بیش 1500 صفحے کی کتاب ہے. اس میں کوئی 70-80 صفحے کی تورات ہے، 70-80 صفحے کی زبور ہے، ایسے ہی ہے اس میں. تو بائبل میں ایک آخری مکاشفہ نقل ہوا ہے، یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ کہلاتا ہے. انگریزی زبان میں ریویلیشنز کے عنوان سے آپ اس کو بائبل کے بالکل آخر میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں سیدنا مسیح کا ایک خواب کہیے یا ایک مشاہدہ کہیے، وہ بیان کیا گیا ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان قوموں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ ایک تو آپ کو آگے کے سوالات سوچنے کا موقع مل جائے، اور دوسرے یہ کہ کچھ اپنی تاریخ سے بھی واقف ہو جائے کہ مسلمانوں کی تاریخ کس کو کہتے ہیں اور کس کو کہنا چاہیے. یہ ٹھیک 1000 سال کا زمانہ ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 17ویں صدی کی ابتدا میں 1000 سال پورے ہو گئے، اور 17ویں صدی ہی ہے جس میں صفوی سلطنت ختم ہو گئی، اورنگزیب عالمگیر ترکش مارا خدنگ آخری، اس کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور کچھ مرد بیمار جس کو کہتے تھے عثمانیہ سلطنت، وہ بھی پھر آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم پر آ کر ختم ہو گئی. تو اس طرح مسلمانوں کی اس تاریخ کے بارے میں اس مکاشفے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے ہیں، پیغمبر دین پیش کرتے رہے. بالعموم جب شرک کا غلبہ رہا ہے تو ان کی بات کسی نے نہیں سنی. بعض اوقات ساری زندگی کی جدوجہد کے بعد بھی 2-4 لوگ ایمان لاتے رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا، اور اس طرح کم و بیش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد تک ادھر مسلمانوں کا اور ادھر مسیحیوں کا غلبہ رہا ہے. یہ وہ دور ہے جس کو ولڈورا نے اسٹوری آف سویلائزیشن میں ایج آف فیتھ کہا ہے، عصر الایمان. اس کا 1000 سال مقرر تھا، یہ پورا ہو کر ختم ہوا ہے. چنانچہ اگر آپ بائبل میں یوحنا عارف کے مکاشفے کا مطالعہ کریں، اس میں بالکل انہی لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، وہ سفید گھوڑے پر سوار صادق اور امین آئے گا، اس کے بعد 1000 سال کے لیے شیطان کو قید کر دیا جائے گا، اور پھر ٹھیک 1000 سال کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب قیامت تک شیطان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ بیان کی ہے اس کی روح سے مسلمان اپنی باری لے کر فارغ ہو چکے ہیں۔ دنیا میں قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے، جس طرح میرے اور آپ کے لیے ایک اجل مقرر ہے، اسی طرح قوموں کے لیے بھی اجل مقرر ہے۔ پیغمبروں کو ماننے والی قوم کو مسلمان کہا جاتا ہے، تو مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا دور بنی اسرائیل کے ساتھ ختم ہوا، دوسرا دور عربوں کی سلطنت کے خاتمے کی صورت میں، خواہ وہ ہسپانیہ میں تھی یا بغداد میں تھی یا مصر میں تھی، ختم ہو گیا، اور تیسرا دور اولاد یافت نے، یاجوج ماجوج نے ختم کیا ہے۔ وہ بھی اس وقت ختم ہو گیا جب پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل قوتوں کا ساتھ دیں گے۔ اس تاریخی فیصلے کے بعد شکست ہوئی، اور عالمی سطح پر مسلمانوں کی سلطنت کا آخری مورچہ بھی فتح کر لیا گیا، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم اور احسان ہوا، ورنہ دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوتا نہیں ہے۔ یعنی عالمی سطح پر مفتوح ہو کر، یہ جو موجودہ اقوام متحدہ میں 5 اقوام ہیں جن کو ویٹو استرداد کا حق حاصل ہے، ان قوموں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم جیتی ہے، اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم اس طرح جیتی ہے کہ وہ محض ایک علاقے کی جنگ نہیں رہی تھی، بلکہ عالمی سطح کی جنگ بن گئی۔ دنیا اگر پرانی ہوتی تو 2-4 صدیاں یہ براہ راست حکومت کرتے، کیونکہ سب حکومتیں ختم ہو گئی تھیں، سب سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ آخری درجے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ پوری دنیا گویا انہی 4-5 بڑی اقوام کی گرفت میں آ گئی ہے، یہ ہو گیا تھا۔ اس پہلی جنگ عظیم کے بعد بتدریج حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ان قوموں کو ایک نیا نظم بنانا پڑا، اور وہ نیا نظم ہے جس کو ہم پہلے جمعیت اقوام کی صورت میں، لیگ آف نیشنز کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور اب اقوام متحدہ کی صورت میں۔ یہ ایک عالمی حکومت ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ عالمی حکومت قائم کر دی گئی ہے، اور اس کے تحت کچھ داخلی آزادی بعض قوموں کو دے دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ان 5 طاقتوں کو حق استرداد حاصل ہے، یعنی ان کے پاس ویٹو کا حق ہے، دنیا کے فیصلے ان کی مرضی کے خلاف نہ کیے جا سکتے ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں جو سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ غلبہ، دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا، اپنی سلطنتیں قائم کرنا، مسلمان وہ دور دیکھ چکے، ان کے 1000 سال پورے ہو گئے، اللہ کے فرستادوں کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور پھر قیامت کی وہ نشانی بھی نمودار ہو گئی جس کو رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ تم یہ دیکھو گے کہ قیامت جب قریب آ لگے گی تو جزیرہ نما عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے دنیا میں عمارتوں کی بلندی کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور غلامی ختم ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک ایک ہی وقت میں پیشین گوئی پوری ہوئی، اور یہ وہ پیشین گوئی تھی کہ جو جبریل کے ساتھ گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور ہمارے ہاں حدیث کا جتنا ذخیرہ ہے اس میں سب سے نمایاں یہی روایت ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس میں یہ بیان کر دیا گیا تھا۔ تو پہلے مسلمانوں کی سلطنتیں ختم ہوئیں، اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب کون سا دور آنے والا ہے۔ اس میں میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہوا کہ ان قوموں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ ہم نے عالمی سطح پر دنیا فتح کر لی ہے، لیکن ہم براہ راست حکومت نہیں کریں گے، تو بالواسطہ حکومت کا طریقہ اختیار کر کے داخلی خود مختاری دے دی گئی، داخلی آزادی دے دی گئی۔ اس وقت کی دنیا پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے تو مسلمانوں کے لیے میرے نزدیک صحیح لائحہ عمل یہ ہے کہ وہ جو کچھ میسر ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اتنی بڑی شکست کے بعد جو 2 جنگوں میں ہوئی ہے، اتنی بڑی شکست کے بعد قوموں کا باقی رہ جانا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 50 سے زیادہ ملک دے دیے،
اور ان قوموں نے خود ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کو پیش کر دیے، ڈرانے کہ وہ فتح کر چکے تھے، یعنی کوئی مزاحمت کرنے والی طاقت سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ کسی نے اپنی جد و جہد سے وہ آزادی حاصل نہیں کی، بلکہ ان دونوں جنگوں کے لازمی نتائج کے طور پر جو نظم دنیا میں بنایا گیا اس میں یہ مل گئی، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا۔ اس شکر کے ساتھ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے ملکوں کی معیشت کو اس کے پاؤں پر کھڑا کریں۔ دنیا میں کبھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی اگر وہ دوسروں کے سامنے کشکول لیے پھر رہی ہو۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بعض جگہوں پر اس نے ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی امیر ترین قومیں بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہاں جہاں بھی ان کے ممالک قائم ہیں پہلے معاشی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے۔ جو شکست ہوئی ہے اس شکست کے پیچھے علم کی برتری ہے۔ اگر آپ میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح علم نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ یہ علم ہے نا جس کو آپ سائنس ٹیکنالوجی اس صورت میں دیکھتے ہیں، اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، اور جب پیچھے رہ گئے ہیں تو بہرحال اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ علم کو معیشت کے لیے بھی سمجھیں اور سیاست کے لیے بھی سمجھیں، اور اپنے اپنے ملکوں کو آزادی کے ساتھ جینا سکھائیں، اپنی قوموں کی تربیت کریں، ان کو علم و اخلاق کے لحاظ سے بہتر کرنے کی صحیح کریں۔ اس وقت کا ہدف یہ ہے، اگر آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے اور جو کچھ ملا ہے اس پر شکر کریں گے تو جیسے ہم ترکیہ میں دیکھتے ہیں، جیسے ملائیشیا میں دیکھتے ہیں، جیسے انڈونیشیا میں کسی حد تک دیکھ رہے ہیں، عرب ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بہتری کے آثار نظر آئیں گے۔ اور اگر اپنی قوم کی طرح آپ یہی خواب دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ پھر دنیا پر ہمارا پرچم لہرانا چاہیے، وہ لال قلعے پر بھی لہرائے اور واشنگٹن پر بھی، تو معاف کیجیے گا یہ صرف خودکشی ہوگی، اس کا کوئی حاصل نہیں۔ سبحان اللہ جی، ہم سب کیا بات ہے۔ تو غلبہ تو نہیں مل رہا، پھر پروگرام کے خاتمے کا اعلان کریں۔ یہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ میں غامدی صاحب سے اب کہوں بھائی سوال پوچھتے ہوئے 8-10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں سوالات پوچھے ہیں، اور ہر دفعہ جب غامدی صاحب کا کوئی جواب سنتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے، اور غامدی صاحب کو کبھی سوالوں کا پہلے سے علم نہیں ہوتا، یہ بھی انہوں نے مجھے، اور میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم پہلے سے بتا دیں غامدی صاحب کو تو یہ بغیر سوچے ہوئے اگر یہ جوابات دیتے ہیں اور قوم نے ان کو ملک سے نکال دیا، یہ اگر غور و فکر کر کے دیکھیں تو کیا صورت ہے، دنیا سے نکال دیں۔